روس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے مفتی آگے آؤ. اس کے بعد لوگوں نے ان کو خودی راستہ دیا, ملاقات ہو گئی. بعد ملاقات حبیب اہل روس رحمت اللہ علیہ نے ایک تقریر فرمائی عربی میں, اور اس کا ترجمہ کرنے والے مترجم نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا. آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ اوتاد وقت ہیں. جیسا آفیسرز کے درجے ہوا کرتے ہیں, کوئی تحصیلدار ہوتا ہے, کوئی ڈپٹی کلیکٹر ہوتا ہے, کوئی کلیکٹر ہوتا ہے, ویسے ہی اولیاء کرام کے بھی مدارج ہیں. اوتاد بڑا درجہ ہے, اور اس درجے کے ایک دور میں, ایک زمانے میں 4 ولی ہوا کرتے ہیں, جس میں سے ایک ناندیڑ میں ہیں حضرت برہنِ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. آپ نے فرمایا کہ میں یعنی حضرت حبیب اہل روس رحمت اللہ علیہ آپ کی تلاش میں کئی سالوں سے سفر کر رہے تھے, اور اس کے بعد آپ کو یہاں آنے کا موقع ملا. اور یہاں آنے کا موقع اور یہاں آنے کے تعلق سے ہدایت سلسلہ حیدروسیہ کے ایک بزرگ نے بشارت میں دی, جس کے نتیجے میں وہ یہاں پر تشریف لائے. اور آپ نے کہا کہ ناندیڑ والوں ان بزرگ کی قدر کرو, آپ قدردانی کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت حبیب اہل روس رحمت اللہ علیہ اگر ناندیڑ تشریف نہیں لاتے تو لوگوں کو حضرت برہنِ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں اس کا پتہ آج تک نہیں چلتا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کو ضروری اجازتیں اپنے سلسلے کے بزرگوں سے حاصل تھی, لیکن اوتاد وقت سے آپ حاصل کرنا چاہتے تھے, لہذا آپ نے بڑا سفر کیا, بڑا طویل سفر کیا, اور سفر کی مشکلات برداشت کرتے ہوئے ناندیڑ تک پہنچے. اور جب مفتی تراب الدین نے یعنی میرے پردادا نے آپ سے پوچھا کہ سرکار آپ عرب سے تشریف لا رہے ہیں, میں ناندیڑ میں ہوں, آپ یہ کیسے جانتے ہیں کہ میں مفتی ہوں؟ تو حضرت حبیب اہل روس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میری کرامت ہے, ھذا کرامت اہل روس. آپ نے فرمایا کہ یہ میری کرامت ہے. تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ایسے بڑے با کرامت بزرگ کے سلسلے سے ہم وابستہ ہیں, آپ کے قدموں سے ہم وابستہ ہیں. ہم سب ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ پروردگار ہم کو ہمیشہ حبیب صاحب کے قدموں سے وابستہ رکھے. اور وہاں سے تراب الدین صاحب حبیب صاحب کے مرید ہوئے, متخذ ہوئے. یہ باتیں تقریباً 150 سال پرانی ہیں, اور وہاں سے وہ سلسلہ آگے بھی چلتا رہا. اور ایک بات یاد آ رہی ہے, بڑی خاص ہے, بڑی توجہ سے سننے کے لائق ہے, گزارش کرتا ہوں کہ آپ سماعت فرما لیں. مفتی تراب الدین صاحب کا کو موقع ملا حج و زیارت کو جانے کا, اور آپ سفر کے لیے نکلے. جاتے وقت آپ نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ میں ہجرت کے ارادے سے جا رہا ہوں, میں وہاں رہنا چاہتا ہوں مدینے میں, مکے میں, اور وہیں میرا انتقال ہوئے, میری آرزو ہے. تم لوگوں کو یعنی شاگردوں کو اگر مجھ سے خلوص ہے تو تم یہ دعا کرو کہ میں واپس نہ آؤں. ہوتا یہ ہے کہ تراب الدین صاحب, اتفاق سے میرے والد کا نام بھی تراب الدین صاحب ہی رہا ہے, ان کے دادا کا نام رکھا گیا تھا. تو مفتی تراب الدین صاحب حج کے لیے جاتے ہیں. ناندیڑ کی جامع مسجد میں نقش بندی سلسلے کے ایک بڑے بزرگ آرام فرما ہیں, جن کو لوگ محمود شاہ صاحب نقش بندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے 11 حج کیے ہیں, اور یہاں سے بمبئی تک اس زمانے میں ٹرین وغیرہ, ریل وغیرہ نہیں تھی, تو آپ پیدل سفر فرماتے تھے وغیرہ. بڑے باق صاحب کرامت بزرگ ہیں. حبیب اہل روس رحمت اللہ علیہ کی ان سے بھی ملاقات رہی ہے. دونوں نے آپس میں تحفے دیے ہیں. سوانح محمود میں یہ باتیں ہم کو ملتی ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ محمود شاہ صاحب نقش بندی رحمت اللہ علیہ کے بڑے فرزند خلف اکبر احمد شاہ صاحب, وہ پردادا تراب الدین صاحب کے شاگرد تھے. وہ بھی اپنے استاد کے ساتھ حج کے لیے گئے.
وہاں ہوتا یہ ہے کہ جب فراغت حج کے بعد مینا کو واپس ہو رہے تھے، اونٹ کا سفر تھا، حضرت تراب الدین صاحب کے ساتھ ان کے شاگرد تھے، یعنی احمد شاہ صاحب نقشبندی تھے، تو تراب الدین صاحب کا اونٹ پر انتقال ہو جاتا ہے، اور تراب الدین صاحب کا جب اونٹ پر انتقال ہوتا ہے تو شاگرد جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ نیا مقام ہے، یہاں ان کے غسل کا کیا انتظام ہوگا، ان کی تجہیز و تدفین کا کیا انتظام ہوگا اپنے استاد کا، اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ مینا پہنچتے ہیں، مینا میں تراب الدین صاحب کی میت کو خیمے میں ٹینٹ میں رکھا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب تشریف لاتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں عربی میں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تراب الدین دکنی کہاں ہیں، تراب الدین دکن والے کہاں ہیں؟ تو احمد شاہ صاحب کو بڑی تمانیت ہوتی ہے کہ چلو اپنے استاد کو جاننے والے یہاں بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد وہ حضرت نے فرمایا کہ آپ فکر نہ کریں، ان کے کفن دفن کا، تجہیز و تکفین کا انتظام میں کروں گا۔ اور اس کے بعد آپ نے پانی خود لایا اور تراب الدین صاحب کے غسل کا انتظام فرمایا، نماز جنازہ پڑھائی، اور مسجد خیف سے متصل، مسجد خیف سے جڑا ہوا جو قبرستان تھا قدیم، وہاں پر تدفین عمل میں یہ سب ہو چکا۔ اس کے بعد جب حبیب ایدروس رحمت اللہ علیہ کی میرے دادا محمد عبد الرحمن صاحب صدیقی فخری جو بڑے متخذ رہے ہیں حبیب صاحب کے، بڑے خادم رہے ہیں حبیب صاحب کے، تو وہ ان کی اور حبیب صاحب کی ملاقات جب ہوتی ہے تو عبد الرحمن صاحب پوچھتے ہیں حبیب صاحب زندہ سے کہ ایک اجنبی صاحب وہاں پہنچے، انہوں نے میرے والد کی تجہیز تدفین کا انتظام کیا، سرکار فرمائیے کہ وہ اجنبی کون تھے؟ حبیب ایدروس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے رشتے کے چچا تھے، ان کا نام حبیب علی ہے، اور وہ میں نے ہی ان کو اطلاع دی تھی کہ میرے مرید کا آپ انتظام کیجیے۔ اب سوچنے کا الیکٹرانکس کا دور ہے اور کمیونیکیشن کے یا رابطے کے بڑے ذرائع آج کل موجود ہیں۔ ہم غور کریں کہ اس زمانے میں عرب میں حضرت حبیب علی رحمت اللہ علیہ ہیں، دکن میں حبیب ایدروس رحمت اللہ علیہ ہیں، تو حبیب ایدروس رحمت اللہ علیہ کا حکم حبیب علی رحمت اللہ علیہ تک کیسے پہنچ رہا ہے؟ بغیر ٹیلی گرام کے، بغیر الیکٹرانک میڈیا کے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کے جو ولی رہتے ہیں، جو دوست رہتے ہیں، ان کو روحانی تصرفات دیے جاتے ہیں، ان کو خصوصی طاقتیں دی جاتی ہیں، خصوصی اختیارات دیے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایسی باتیں جو عقل میں نہیں آ سکتی، سمجھ میں نہیں آ سکتی، جس کو ہم کرامت کہتے ہیں، وہ ایسے ولیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ناندیڑ میں اور ناندیڑ سے متعلق حبیب ایدروس رحمت اللہ علیہ کی ایک سے زیادہ کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں کہنے کی، انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر کچھ اور باتیں بھی آتی ہیں۔ اور یہ جو بزرگ ہیں حضرت حبیب حسن رحمت اللہ علیہ، حبیب حسن رحمت اللہ علیہ حبیب ایدروس کے فرزند ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ آپ کا انتقال ناندیڑ میں ہوتا ہے۔ حبیب ایدروس رحمت اللہ علیہ کو شاہان وقت بہت مانتے تھے، بہت ادب کرتے تھے۔ اگر حبیب ایدروس رحمت اللہ علیہ یہ پسند فرماتے کہ حبیب حسن رحمت اللہ علیہ کا مزار حیدرآباد میں بنے تو وہ ایک حکم اگر دیتے تھے بادشاہ وقت کو تو بہت آسانی سے وہ کام ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ حبیب ایدروس رحمت اللہ علیہ کی فراست ہے، یہ حبیب ایدروس رحمت اللہ علیہ کی دور اندیشی ہے، یہ ان کا فور سائٹ ہے، اور خادموں کے لیے، غلاموں کے لیے، ناندیڑ والوں کے لیے، مراٹھواڑہ والوں کے لیے آپ نے
اپنے فرزند کو ایسا انتظام فرمایا کہ وہ یہیں آرام فرما ہے، جس کے نتیجے میں ناندیڑ والے جب چاہے جب آ سکتے ہیں، درود و سلام کا نذرانہ گزران سکتے ہیں، اور آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اور آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ جب حضرت حبیب حسن رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، آپ کی تسمیہ خوانی کا، آپ کی بسم اللہ کی تقریب کا موقع تھا، تو آپ کی بسم اللہ کی تقریب میں اندازہ اس زمانے کے حساب سے 50 لوگوں کو دعوت دی گئی تھی، اور 50 لوگوں کے لیے طعام کا انتظام کیا گیا تھا، لیکن ہوا، اور اس کے ایک ذمہ دار سے منتظم تھے، اتفاق سے ان کا نام جعفر صاحب تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب تسمیہ خوانی ہوئی، اب دسترخوان بچھانے کا وقت آیا، تو تقریباً 500 لوگ حبیب صاحب کو چاہنے والے وہاں جمع ہو گئے، جو سب تقریب میں شریک ہوئے اور دسترخوان پر بھی بیٹھنا چاہتے تھے۔ منتظم صاحب پریشان ہوئے، حبیب ادروس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ سرکار یہ معاملہ ہے، انتظام محدود ہے اور لوگ تقریباً 500 کے قریب ہیں۔ تو حبیب صاحب نے، حبیب ادروس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اپنی شال عطا فرمائی، برکت والی شال، فیضان والی شال، روحانیت والی شال آپ نے عطا فرمائی، اور کہا کہ اس کو دیگ پر کھانے کا جو برتن ہے جس میں پکوان ہوا ہے، اس پر اس شال کو ڈھانپ دینا، اور اس کے بعد بسم اللہ کہہ کر نکالتے جانا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر نکالا گیا، 500 لوگ اطمینان سے کھانا کھا چکے۔ اس کے بعد جب دیکھا گیا تو اتنا ہی کھانا باقی تھا جتنا کہ شال کے اڑانے کے وقت تھا۔ یہ حبیب ادروس رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے، بڑا عظمت والا مقام ہے ان اولیاء کرام کا، ہم کو ادب کرنا چاہیے اور ادب سے یہاں حاضری دینی چاہیے۔